اسی طرح ایک غیر معمولی قرآن مجید میں تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اور ان کا واقعہ ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں بالکل کہانی کی طرح بیان کیا۔ اب رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بہت سی حکمتیں ہوں گی، لیکن جو حکمت میں سمجھا ہوں ان دونوں کے سلسلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اور یوسف علیہ السلام کے ذکر میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے، اور سیکنڈریلی ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سونپا گیا تھا کہ تم نے میرے نام کو بڑا کرنا ہے اور میرا جھنڈا جو ہے وہ سب سے اونچا لہرانا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور دور تک یہ کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ کی حیات طیبہ کے صرف 23 قمری سال باقی تھے۔ چلیے 5-7 اور ہو جاتے تو کتنے ہوتے؟ پھر بھی 30 ہو جاتے، اور ایک ایسا کام کہ جس کی کامیابی کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو ورسٹ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ ان دو پیغمبروں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو، موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنایا، ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے موسیٰ کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا پانی میں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو پورا ایک جتھا تھے، they were 10، اور یہ 2 چھوٹے بھائی تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان بھائیوں کو بھکاری بنا کر پیش کیا یوسف کے سامنے، یہ ہمارا کمال ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس میں انکریجمنٹ تھی، موٹیویشن تھی کہ گھبرا مت، یو کین اچیو دس گول۔ یہ اچیویبل گول ہے، ان اچیویبل گول نہیں ہے، زیادہ کیپ اٹ اپ۔